खरा सच मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान के अंदर, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों के अंदर नामुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेन शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मर्दान, इन शहरों में भी जो सिक्योरिटी है वो नामुनासिब है। तो आप सोच सकते हैं कि जो शहर हर प्रोविंशियल कैपिटल से दूर है वहां पे क्या हालात होंगे। एक्चुअली अगर कोई ये मुझे कहे कि वो स्कूलों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकता है तो मुझे उनकी बात का यकीन नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ पंजाब के अंदर स्कूल ऐसे हैं जहां दीवारों तो दूर की बात है, उनकी छतें ही नहीं है सिरे से, और स्पेशली सरकारी स्कूल वो इंतहाई नामसाइद हालात में बच्चे जो है वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसके साथ मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं, प्रोपेगेंडास भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मदारिस, इनके हवाले से हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, ये जानने के लिए मैंने पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को रिक्वेस्ट किया था कि वो आज हमें आके बताएं, क्योंकि कल जब गवर्नर साहब ने दौरा किया कुछ स्कूलों का तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको बंद करने के अहकामात दिए, क्योंकि उनके ख्याल में वहां पे हालात जो थे वो सिक्योरिटी के सही नहीं थे। और ये मैं एलीट स्कूल्स की बात कर रहा हूं लाहौर शहर के अंदर। चौधरी गुलाम सरवर साहब, गवर्नर पंजाब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जय साहब, कल आपने जो दौरा किया बिलखसूस एचएसएन कॉलेज का और उसके बाद डिफेंस और इकबाल टाउन के दीगर इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का फैसला किया गया 19 तारीख तक, तो वो कौन से ऐसे यानी स्टेप्स थे जो उन स्कूल्स ने या इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक नहीं लिए जो आपके ख्याल में इंतहाई जरूरी है? देखिए, बहुत से पेरेंट्स ने मेरे दफ्तर में फोन किया था और बहुत से मीडिया के लोगों में भी कि एचएसएन कॉलेज की एक तो दीवार जो है वो गिरी हुई है और उसकी अभी तक वो कंप्लीट जो है नहीं हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं खुद जाती तौर पे सुबह जाके खुद विजिट करूंगा। अगर मैंने समझा कि सिक्योरिटी के वहां मुनासिब इंतजाम नहीं हैं तो फिर उसके मुताबिक हम एक्शन लेंगे, और जब तक सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट जो है एचएसएन कॉलेज में नहीं हो जाती उस वक्त तक हम स्कूल जो है नहीं खोलेंगे। तो जब मैं वहां पर सुबह गया तो वहां पर जहां तक चार दीवारी का ताल्लुक था वहां पर फौज के लोग भी मौजूद थे, वहां पर पुलिस के लोग भी मौजूद थे, तो वहां कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज के अंदर गया हूं और वहां पेरेंट्स मुझसे मिले हैं तो पेरेंट्स का तकरीबन यूनानिमस मुत्तफिका मुतालबा था मुझसे कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स काफी नहीं हैं, इसलिए कि ये जो एचएसएन कॉलेज है आपको मालूम है कि 150 एकड़ पे मुहित है, 4 मील से लंबी इसकी बाउंड्री जो है वॉल है, और इस सारी को रीइंफोर्स करना, मेक श्योर करना कि इसको बार हो जाए, ऊंची दीवार हो जाए, और उसके अलावा फिर उसकी पेट्रोलिंग जो है वो भी करना। तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज थे जिनके बारे में पेरेंट्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो उसके बाद मैंने जो वहां पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनसे जब राय ली तो उन्होंने भी कहा कि इंतजामात जो हैं सेटिस्फैक्टरी नहीं हैं। तो फिर यकीनी तौर पर मैंने यही फैसला किया कि पेरेंट्स की जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनजर रखा जाए। लेकिन इंशाअल्लाह मैं तमाम पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह संडे तक पूरे इंतजाम जो हैं पूरी मुकम्मल होंगे और इंशाअल्लाह बच्चे जो हैं 19 को अपने स्कूलों में इंशाअल्लाह बाकायदा पढ़ाई का आगाज कर सकेंगे। गवर्नर साहब, एचएसएन का जो अपना स्टैंडर्ड और उसका जो हाल है या बदहाली है उसके मुतालिक तो मैं अलग आपके साथ प्रोग्राम करना चाहूंगा कोई ना कोई। ये तो इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहा, ये तो एक तबाह बर्बाद हो गया इदारा, और मेरे तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर और तमाम ओल्ड एचएसओनियंस के हैं, लेकिन खैर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैं इंडिविजुअल जो बात है इससे इत्तफाक करता हूं कि वहां पर जो स्कूल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो प्रेस्टीज उसकी स्कूल की है, वहां बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन चैलेंजेस को निपटने के लिए सबसे पहला काम ये था कि वहां पर मेरिट नाम की कोई चीज नहीं थी। तो मैंने पहली कोशिश ये की है कि वहां पर मेरिट जो है प्रॉपर मेरिट लगाया। ये वो स्कूल है जहां पर जिन बच्चों ने 60 से 85% नंबर लेते थे, ये पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की बात मैं करता हूं, उनको दाखिले नहीं मिलते थे। जो बच्चे 0 से 20% नंबर लेते थे
ان کو داخلے ملتے تھے. تو سب سے پہلا تو چیلنج یہ تھا کہ اسکول میں میرٹ جو ہے وہ لایا جائے. اس کے بعد پورا ایک بورڈ کی 6 بندوں کی کمیٹی بنی تھی جس میں مخدوم احمد محمود صاحب، جنرل پٹودی صاحب، عمر صاحب صاحب، یہ سب لوگ شامل تھے. تو انہوں نے پرنسپل نئے کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے، نئے پرنسپل نے چارج. جنرل پٹودی اور احمد محمود وغیرہ سارے نالائق اسٹوڈنٹس رہے ہیں ایچ ایس این کے. میں گواہ ہوں ان کا، پلیز ان کا پول نہ کھلوائیے گا میرے سے. چلو وہ اچھا کر، لیکن میں کرتا ہوں میرا اصل میں آج کا فوکس سر اس کی ایچ ایس این یا اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ اور سیکیورٹی کے حوالے سے میں اس لیے شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اب میرا ایک سوال ہے گورنر صاحب کہ جو آپ اقدامات لے رہے ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارے بچے کیونکہ اگر ایچ ایس این یا گرامر اسکول یا لرننگ الائنس یا کڈس کیمپس یا بیکن ہاؤس یا اور لزونج میں ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور ان کا تحفظ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن تقریباً 68,000 گورنمنٹ اسکولس ہیں پنجاب میں جو 4 دیواری سے محروم ہیں. ان میں بہت بڑی تعداد، یعنی وہ ساروں کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑی تعداد جو ہے 4 دیواری تک سے محروم ہے، چھتوں سے محروم ہے. وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایچیسن کالج کی بات اس لیے ہوئی ہے کیونکہ میں بورڈ آف جو گورنرز ہے بالکل اس کا پریزیڈنٹ ہوں اور وہ اسکول جو ہے گورنر کی ریمیٹ ہے. باقی جتنے بھی پنجاب کے اسکول ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ہے ان کی وزارت کے انڈر آتا ہے، اس وزارت کے اندر ہیں اور اس میں گورنر کا جو ہے وہ کوئی رول نہیں ہے. لیکن اس میں جو بھی میں مشورہ دے سکتا ہوں، ہیلپ کر سکتا ہوں، وہ میں یقینی طور پہ کرتا ہوں. اور آپ کو بھائی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج یقیناً وہاں پر آپ کی بات درست ہے، 4 دیواری نہیں ہے، چھتیں نہیں ہیں، فرنیچر نہیں ہے، یہ تمام ایشوز موجود ہیں. لیکن ان کے حل کے لیے ہم نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہم نے اسلام آباد میں کی تھی جس میں گارڈن براؤن جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے انوائے ہیں ایجوکیشن پہ، وہ تشریف لائے تھے. آلس البرائٹ آئی تھی، وہ تشریف لائی تھی. تو گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ بڑی اچھی نیوز ہے کہ آج گارڈن براؤن کا ٹیلی فون 2 حوالے سے آیا تھا. ایک تو اس نے کہا کہ میں پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا فنڈ لانچ کر رہا ہوں جس کا یہ ہوگا کہ سیف سکول انیشیٹو، کہ پاکستان میں سکول سیف ہونے چاہیے، سیکورٹی ہونی چاہیے، 4 دیواری ہونی چاہیے، سیکورٹی گارڈز ہونی چاہیے. تو اس کے لیے گلوبل جو بزنس کمیونٹی ہے اور ادارے ہیں وہ بھی ہیلپ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ماشاءاللہ جو اس نے $1 بلین کی کمٹمنٹ کی تھی کہ جو ایجوکیشن کے میدان میں ہمیں دیں گے، تو اس نے یہ بھی بتایا کہ تقریباً اس نے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے اچیو کر لیا. اب حکومت کے سامنے چیلنج ہے کہ فنڈنگ آ رہی ہے یورپین یونین سے $880 ملین ایگریکلچر کے لیے اور اپنا ایجوکیشن کے لیے گرانٹ وہاں سے بھی آئی ہے. تو اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور تمام صوبائی حکومتوں کا، اس لیے کہ اب جو ایجوکیشن ہے وہ ڈیوالوڈ ایشو ہے، صوبوں کو آ گئی ہے. تو تمام صوبوں کو مل کے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچے ہمارے اسکولوں میں سیف نہیں ہیں. چاہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کے بچے ہوں، چاہے وہ پبلک اسکولوں کے بچے ہوں، وہ سب ایکول ہیں ہمارے لیے. پورے کے پورے جو اس ملک کے بچے ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں. گورنر صاحب، میں نے ایک آپ کی نظر یعنی ایک طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سوال سے کوئی ابہام پیدا ہو، کیونکہ وار آن ٹیرر کے اوپر اگر کوئی میڈیا میں یعنی اس کا حامی ہے کہ جی ہمیں وار کرنی ہے یا ہمیں ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے، تو غالباً ہم لوگ پیش ہیں. لیکن میں یہ دل سے بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہزاروں مدارس ایسے ہیں کہ جہاں بہت اچھی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور جو اپنے اسٹوڈنٹس کا اور مدرسے کے بچوں کا اور بچیوں کا بے انتہا خیال بھی رکھتے ہیں. چند ایک ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے، ان کا ضرور احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ فرقہ واریت ہے، سیکٹیرین وارز ہیں. تو جو اس چیز کی آڑ میں ان مدارس کو اگر ٹارگٹ کیا جائے جو میرے مسلک سے مختلف ہوں، یا فرقہ واریت اگر وہاں پہ آ جائے اور ان مدرسوں پہ حملے ہوں،
تو ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی جو فرقہ واریت ہے یا دہشت گردی ہے یا فرقہ واریت کی وجہ سے قتل جو ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ کسی بھی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب برطانیہ میں 7/7 ہوا تھا، اس کے بعد گلاسگو ایئرپورٹ کا واقعہ ہوا تھا، 9/11 امریکہ میں ہوا تھا، تو ایک بات میں نے بار بار وہاں کی جو گورنمنٹ ہیں، یورپین اخبارات ہیں، ان کو باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کرمنل ہیں اور ان کو کرمنل سمجھنا چاہیے، ان کو اسلام کے ساتھ یا ہمارے مذہب کے ساتھ نتھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں پالیسی یہ اڈاپٹ کرنی ہے کہ ٹیررزم ان اینی شیپ ان اینی فارم is totally unacceptable and we should adopt zero tolerance